بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 100واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 93 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 93 ہے، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ ان الرزق بے شک رزق، لیطلب العبد البتہ تلاش کرتا ہے بندے کو، کما یطلبہ اجلہ جیسا کہ تلاش کرتی ہے اس کو موت اس کی۔ ان الرزق بے شک رزق، لیطلب العبد البتہ تلاش کرتا ہے بندے کو، کما یطلبہ اجلہ جیسا کہ تلاش کرتی ہے اس کو موت اس کی۔ اب یہاں پر الرزق بمعنی رزق، خیر و بلائی، ماکولات اور ملبوسات میں سے ہر قابل انتفاع چیز، ہر قابل تعزیہ چیز، اور جمع اس کی ارزاقن آتی ہے۔ ایک لفظ ہے الرزق بمعنی روزی رسانی۔ پھر باب نصرین شروع سے رزق یرزق رزقا بمعنی روزی دینا، رزق بہم پہنچانا، خوراک پہنچانا۔ کہتے ہیں رزق الطائر فرخہ، پرندے نے اپنے چوزے کو دانا کھلایا۔ یطلب سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع، اسباب نصر ینصرو، جیسے طلب یطلب طلبا بمعنی چاہنا، حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تلاش کرنا۔ اور باب سمع یسمعو سے طالب یطلب طلبا بمعنی مطلوب ہو کر دور ہونا۔ اجل بمعنی موت، اور جمع اس کی آجال آتی ہے۔ پھر باب نصر ینصرو سے اجل یعجلو اجلن بمعنی روکنا، روکے رکھنا۔ اور باب سمع یسمعو سے اجل یعجلو اجلن بمعنی لیٹ ہونا، دیر ہو جانا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث شریف کا مدعا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی موت اس کو پہنچ جاتی ہے اور موت کو ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کہیں بھی ہو موت تم کو آ کر رہے گی، تم اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ تو یہی حال جو ہے انسان کی روزی کا بھی ہے،
وہ اس کو پہنچ جاتی ہے اگرچہ وہ اس کو زیادہ تلاش نہ کرے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث شریف کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ آدمی کو اس کی روزی کا پہنچنا ضروری ہے اور یقینی ہے۔ دوم یہ کہ ایک انسان کی روزی اس کی موت سے بھی جلدی پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پہلے رزق مکمل کرتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دعویٰ کو اس حدیث قدسی سے بھی ثابت کیا ہے، جس میں فرمایا گیا ہے لو ان ابن آدم ہرب من رزقہ کما یہرب من الموت لأدرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت۔ یعنی ابن آدم اگر رزق سے بھی اس طرح بھاگے جیسا کہ وہ موت سے بھاگتا ہے تو یقیناً اس تک رزق بھی اسی طرح پہنچے گا جیسا کہ موت اس کو پالے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کو حصول رزق کے لیے تدبیر صحیح، معقول اور مناسب طریقہ کے ساتھ کرنا چاہیے، مگر توکل اور اعتماد صرف اللہ تعالی پر ہی رکھنا چاہیے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ان الرزق، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، اور رزق منصوب بالفتح لفظاً، یہ اسم ہوا انا کے لیے۔ لیطلب، اس میں لام تاکیدیہ ہے، اور یطلب فعل سیاہ واحد مذکر غائب کا فعل مضارع، اور پھر اس میں ہو ضمیر مستتر جائز اور استتار اس کا فاعل، اور آگے جا کر العبد منصوب بالفتح لفظاً، یہ مفعول بھی ہوا یطلب فعل کے لیے۔ پھر آگے جا کر کما، اس میں کاف جارا اور ما مصدریہ، یطلبہ، یطلب فعل، اور اس میں ہو ضمیر منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی، اور آگے جا کر اجلہ اس کے لیے فاعل ہے، اجلو مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوا یطلبہ فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر، یہ مجرور ہوا کاف جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لیطلب فعل کے ساتھ، پھر یطلب فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے، اور پھر آخر میں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔